بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جان ملٹن کی پیراڈائز لاس کے اندر جہاں سیٹرن کا کردار بک ون کے اسپیشلی پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اوورال جب پیراڈائز لاس کو دیکھا جائے تو کرائسٹ کا کردار بھی موجود ہے۔ ملٹن نے ایک پیورٹنسٹک رائٹر ہونے کے ناطے، پیورٹن ایج کا ریپرزنٹیٹیو ہونے کے ناطے کرائسٹ کے کردار کو بھی اپنے ریلیجس پرسپیکٹیو کے اندر پیش کیا، جس کو ماڈرن ایرا کے جو رائٹرز ہیں، ماڈرن ایرا کے جو کرٹکس ہیں، اس کو ماڈرن ہیرو سمجھتے ہیں۔ اسی ٹاپک پہ ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور پیج نمبر 39 اور 40 پہ یہ ساری کی ساری ڈسکشن دی گئی ہے۔ پیج نمبر 39 کے فرسٹ پیراگراف سے ہماری ڈسکشن سٹارٹ ہونے لگی ہے کہ مین کائنڈ کے فال کی سٹوری جو ہے وہ پیراڈائز لاس کے اندر جان ملٹن نے نریٹ کی، اور اس کے اندر اس نے کلاسیکلی ہیروئک سیٹرن دکھایا اور وہیں ساتھ ماڈرن ہیرو کرائسٹ کی صورت میں پیش کیا۔ پیراڈائز لاس کے اندر جہاں انسان کو جنت سے نکالا گیا، وہیں سیٹرن کو بھی جنت سے نکالا گیا، اور انسان کو جنت سے نکالے جانے کے بعد جب اس نے ریڈیمپشن کی تو کرائسٹ نے قربانی دے کے انسان کی جنت کو بحال کروایا، انسان کے لیے واپسی کا رستہ بنایا، جبکہ سیٹرن جو ہے وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا اور آج بھی ڈٹا ہوا ہے، اور اس کو ابھی تک اس کا کوئی ایسا پروگرام نہیں بنا معافی کا، بلکہ اس نے بنی نوع انسان کو نقصان پہنچانے کا اٹل فیصلہ کر لیا۔ خیر، یہ باتیں چونکہ مختلف ریلیجن کے مختلف اوپینینز ہیں، یہاں پہ ہمارے یہاں کچھ اور تھوڑا سا اوپینین ہے۔ کرسچینٹی کا جو اوپینین ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، یا یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ لٹریچر پڑھنے لگیں، خاص طور پہ انگلش لٹریچر، تو آپ کرسچین ریلیجن اور گریک میتھولوجیز انہی چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس رکھیں۔ ہمارے مذہب کے ساتھ انگریزی ادب کا کافی حد تک لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان رائٹر ہے تو پھر آپ کو ضرور اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ وہ کون سے مذہب کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ کرسچین رائٹر ہوگا تو وہ اپنے مذہب کے حساب سے ہی چلے گا۔ آگے بڑھتے ہیں 39 پیج پہ پہلے پیراگراف کی ڈسکشن کو لے کے کہ سیٹن جو ہے اگر ایک آرکیٹائپ ایپک ہیرو کی صورت میں فٹ ہوتا ہے تو وہیں ساتھ ساتھ حقیقت یہ ہے کہ انفیکٹ اس کے ذریعے کلاسیکل ہیروز جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں۔ اگر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سیٹن جو ہے کسی بھی صورت میں لوگوں کے سیویئر کی صورت میں، ٹرو سیویئر کی صورت میں پریزنٹ نہیں کیا گیا۔ سیٹن کو ڈائریکٹلی کرائسٹ کے ساتھ کنٹراسٹ کیا جاتا ہے، جو کہ گلوریسلی اتنا اسٹرانگ وارئر نہیں ہے جتنے کہ اینٹی ہیروز تھے۔ سیٹن کا کمپلیکس کیریکٹر پاور کے حساب سے دیکھا جائے تو بیانڈ میئرز ہے اس کے پاس پاور۔ جب انسان کے ساتھ اس کی طاقت کا موازنہ کیا جائے تو وہ بے انتہا طاقتور ہے اس کے انسان کے مقابلے میں، لیکن الٹیمیٹلی جب اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے ہیومن فلا کی وجہ سے وہ ڈکلائن کرتا ہے، فال کرتا ہے، ٹو بو ڈاؤن بیفور گاڈ۔ کرائسٹ کو گو کہ وارئر کی صورت میں پریزنٹ تو نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ایک ہیومینٹی کا سیویئر ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کا فال جو ہے وہ falls and his fall is not due to any flaw of his character. اس کی willingness to die for man is basically اس کی سب سے بڑی strength ہے، heroic strength ہے۔ جب آپ اس کو کلاسک ہیرو کی صورت میں، رومانٹک ہیرو سیٹن ہے تو کلاسک ہیرو کی صورت میں دیکھتے ہیں تو heroic strength is very important کہ کس طرح وہ لوگوں کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر منفی حساب سے اثر انداز ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہیرو نہیں بن سکتا، اگر اس کا اثر مثبت انداز سے ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہیروئک سٹرینتھ ہے اس کے اندر، اور وہی ہیرو ہو سکتا ہے۔ پیج نمبر 39 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے۔ فالن سیٹن جو ہے اس کو پروٹیگنسٹ کا اگر رول دیا جائے تو وہ ایک فالس ہیرو ہے۔ ایون جب پیراڈائز لاس سٹارٹ ہوتی ہے تو سیٹن جو ہے خدا کے ساتھ بغاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر اس سے جنت بھی اس سے چھین لی گئی، اس کو جنت سے نکالا گیا اور اس کے ساتھی اور وہ سب جہنم میں پھینک دیے گئے۔ اسمالر کریچر
کے طور پہ خدا کے ساتھ اگر اس کا مقابلہ کروایا جائے تو وہ ایک گھٹیا سا ایک کریچر ہے، خدا کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن جب انسان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو وہ انسان کے مقابلے میں پاورفل ہے. سیٹن ساری سٹوری کا ایک اسینشیل کریکٹر تھا. ایپک ہیرو ڈیسس اور ایکلیز بھی اسی طرح کے ٹریٹس کے کردار تھے، یعنی کہ نارمل مین سے زیادہ ان کی اسٹرینتھ تھی نیچرل لیڈر سے، واریر سے، اور ان کے فالورز بھی تھے جو ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ڈیٹیز دیویاں ان کے ایکشنز کے اوپر دیکھ رہی ہوتی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ دے ور امپرفیکٹ ٹو ڈیتھ. اور لائک سیٹن یہ ہیروز جو ہے وہ اپنی ریسپیکٹڈ ایپکس کے پروٹیگنسٹ تھے. سو اس سے اگر دیکھا جائے اس پرسپیکٹیو میں تو آپ کو سیٹن بھی ہیرو نظر آتا ہے. پیج نمبر 39 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے. بک 1 کے اندر اس کی اسپیچز دیکھیں اس کی سیٹن کی، کس طرح وہ اپنے فالن اینجلز کو ریلی نکال رہا ہے، ریلی لیڈ کر رہا ہے. ان کو مین کریکٹر ہے جو کہ ان کو بغاوت کے لیے تیار کر رہا ہے، جو ایک تحریک چلا رہا ہے آل پاورفل کے خلاف. سو لاجیکلی اسپیکنگ سیٹن ایک ایسا کردار نہیں ہے، از ناٹ اے کریکٹر ٹو روٹ فار. اس کا پورٹریل اسی طرح جس طرح ویری ہیومن انسانوں کی طرح ہے، اور وہ اس چیز پہ ناراض ہے کہ خدا نے کرائسٹ کو اس سے زیادہ اہمیت دی، اس کے اینجل سے زیادہ، who have done so much for him، جنہوں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا. اور یہ چیز اسے جو ہے بغاوت پہ مجبور کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انفیدملی میسو بینگ ہے وہ، جو کہ فالن اینجلز کی آرمی کو لیڈ کرنے کے قابل ہے. اس کا جو ایول ہے دیٹ از براٹ ٹو ہیومن لیول، جو اس سے جو ریڈر کو اس چیز پہ کمپیل کرتا ہے کہ وہ اسے ایموشنلی ریڈ کرے، جبکہ اس کی پار جو ہے وہ ہیرو کے لیول سے زیادہ ایلیویٹڈ ہے. سو ریڈر جہاں پہ اسے پاورفل واریر دیکھتا ہے تو وہیں ساتھ ساتھ انسانوں والی خوبیاں بھی اس کے اندر ڈال دیں. ابو مین تھا لیکن انسانوں والی عادت چیزیں بھی اس کے اندر ڈال دی. سو ڈیپ بلڈنگ جو اس کردار کی ہے وہ ہمیں ہیرو کا سا ایک ایلوژن دیتی ہے. اس کرائٹیریا کے اندر وہ فٹ آتا ہے ایپک ہیرو کے کرائٹیریا کے اندر، لیکن اس کے اندر جو ٹریٹ ہے، جو ایک سب سے امپورٹنٹ جو کوالٹی ہے ہیرو کی، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. وہ ہے کریٹر گڈ کے لیے قربانی دینا. پیج نمبر 39 پہ پہلے 3 پیراگراف ڈسکس کیے. چوتھے پیراگراف کی جانب چلیں گے کہ سیٹن کی ڈیزائر کبھی بھی اچھی نہیں رہی. ہیومن مائنڈ کے لیے اس کی انٹینشن جو ہے وہ ریشنل اور انڈرسٹینڈیبل تو لگتی ہیں، لیکن پیراڈائز لاسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اس کی ریالٹی، اس کی حقیقت سیٹن کی یہی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو نقصان پہنچائے گا. ریڈر جو ہے وہ سیٹن کے ساتھ کمپیشن تو محسوس کرتے ہیں اگر وہ یہ دیکھیں کہ وہ کسی کاز کے لیے لڑ رہا ہے، وہ جد و جہد کر رہا ہے، اپریشن کے خلاف، وہ کسی ظلم و استبداد کے خلاف کھڑا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا کاز جو وہ ایول ون ہے. اس کا کاز کیا ہے؟ ہیومینٹی کی کرپشن، ہیومینٹی کو خراب کرنا. خدا یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ سیٹن جو ہے واز میڈ جسٹ اینڈ رائٹ سفیشینٹ ٹو ہیو اسٹوڈ دو فری ٹو فال. اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اس کا پاتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، رستہ ٹھیک نہیں ہے. سو it does not serve to serve evil. He was not made that way. پہلے 4 پیراگراف میں نے پیراڈائز لاسٹ کی کرائسٹ ماڈرن ہیرو کے پرسپیکٹیو میں آپ کے سامنے ڈسکس کیے. جب ہم نے کرائسٹ کو ماڈرن ہیرو دکھانا ہے تو پہلے ہم سیٹن کو دیکھیں گے جو کہ الٹرنیٹیو ہے اس کے اندر. اب اس ٹاپک کے حساب سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہو از دا ہیرو آف پیراڈائز لاسٹ. اس ٹاپک کو آپ اس پرسپیکٹیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹن کو اگر اس نے بنایا تو باقی ساری چیزیں ملٹن نے اس کے اندر ایڈ کی، لیکن اگر نہیں ایڈ کیا تو وہ گریٹر گڈ کے لیے قربانی نہیں ایڈ کی. وہیں آ کے اس کا جو پیورٹن ایلیمنٹ ہے، جو پیورٹن اس کی پیورٹنز والی جو عادتیں ہیں وہ یہاں پہ آ کے ایکسپوز ہوتی ہیں کہ وہ پیورٹن تھا اور اس نے اس کو دکھایا صرف اس لیے ہی وانٹڈ ٹو گلوریفائی کرائسٹ. خدا نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کے اندر خدا نے اپنی کریشن کے حساب سے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. لیکن سیٹن پیج نمبر 39 پہ پہلے 4 پیراگراف ڈسکس کرنے کے بعد 5 پہ جاتے ہیں تو سیٹن وہ رستہ سلیکٹ کرتا ہے جو کہ گریٹر نوبل کے لیے نہیں ہے. یعنی وہ لڑ رہا ہے تو کسی بلائی کے لیے نہ لڑ رہا، بلکہ وہ ایک ٹرو ہیرو نہیں بن سکتا.
انسٹیڈ اس کا راستہ جو ہے وہ سیلفش ہے اور وہ صرف اپنے آپ کو سرو کرنے کے لیے فیصلہ کرتا ہے. نہ تو وہ خدا سے معافی مانگتا ہے کہ وہ اسے سرو کرے گا ایون میں، اور نہ ہی وہ خدا کی ول کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہے. سیٹن اس رستے کو چوز کرتا ہے اپنی فری ول کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ خدا کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا. ڈاؤن دا پاتھ آف برنگنگ ایول انٹو دا نیو پرفیکٹ ورلڈ. اب اس نے یہی فیصلہ کرے کہ زمین پہ وہ برائی پھیلائے گا، نقصان پہنچائے گا، اور وہ اپنی انہیں انٹینشنز کو ایکسپوز بھی کرتا ہے. Ever to do ill our soul delight. To do our good will never be our task, but ever to do ill our soul delight. اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی چیز کے لیے تیار کرتا ہے. کوئی گریٹر نوبل کاز اس کے اندر موجود نہیں ہے. ایک ایسا کریکٹر جس کے اندر نوبل کاز موجود نہیں، گریٹر گڈ کے لیے قربانی والی بات نہیں، تو پھر وہ کسی بھی صورت میں ہیرو کہلانے کے لائق نہیں ہے. پیج نمبر 39 پہ ہی ہم سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے. کرائسٹ کا کردار، گو کہ وہ کلاسک ہیرو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ہیروئک کوالٹیز اس کے اندر موجود ہیں. سیٹن جو ہے ایک کلیئرلی ایک واریر دکھایا گیا جس کو بیوولف کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، لیکن کرائسٹ جو ہے وہ واریر نہیں ہے. وہ سب کچھ ہے لیکن واریر نہیں ہے. ورسز نہیں سپینڈ کی جاتی اس کے بارے میں، کرائسٹ کے بارے میں. ملٹن نے اس کو اتنی کوریج نہیں دی، اتنی لائنز اس نے نہیں لکھی، اتنی ٹرمز انفیدیبل ٹائپ اس طرح سیمیلیز اور میٹافرز نہیں ڈرا کی کرائسٹ کے کریکٹر کو ڈپکٹ کرنے میں جس طرح اس نے سیٹن کی بات کی. بلکہ ملٹن کرائسٹ کو انٹروڈیوس کرتا ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹلی وہ ڈپکٹ کرتا ہے خدا جو ہے نا وہ اسے وارن کر رہا ہے آف سیٹنز اٹیمپٹ ٹو بائی فورس ڈسٹرائے اور ورس پاور. صرف وہ اسے وارن کرتا ہے کہ ادھر سیٹن نے کیا کرنا ہے. سو پیج نمبر 39 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ کرائسٹ جو ہے اس وقت ہیرو بنتا ہے جب وہ when he literally offers himself up to die, while the classic hero would fall because of every human flaw. Christ's fall was because of mankind's flaws. انسان کے فال کو کرائسٹ کے فال کے ساتھ جوڑا گیا کہ سارے انسانوں کی قربانی، سارے انسانوں بنی نوع انسان کی ایک غلطی کے بدلے میں اس نے قربانی دی. اسے کلاسک ہیرو سے سپریٹ کیا جاتا ہے اور اسے ان سے اوپر رکھا جاتا ہے کیونکہ اس نے ایز اے واریر تو لوگوں کو نہیں بچایا، نہ ہی اس نے بہت سی آرمی قتل کی اور نہ ہی اسے ضرورت تھی، بلکہ کرائسٹ نے خدا کی نوبل وش کو فالو کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی. اور اس کو ملٹن پورٹری کرتا ہے ایز دا موسٹ ہیروئک ایکٹ ون کوڈ پاسبلی ڈو. ایکلیز نے اپنے ملک کے لیے جان دی، کرائسٹ نے ساری ہیومینٹی کے لیے جان دی. ملٹن دراصل یہی فیکٹ دکھانا چاہتا ہے کہ گو کہ کرائسٹ جو ہے ایک ایپک ہیرو نہیں ہے، لیکن ہیومینٹی کا اصل سیویئر ہے، ٹرو سیویئر ہے ہیومینٹی کا. چونکہ عیسائی یہ بات سمجھتے ہیں کرائسٹ نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان قربان کی، پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے اور سب کو جو انہوں نے پاک کر دیا. ان کا یہ اوپینین ہے. تو اسی حساب سے ملٹن بھی چونکہ پیورٹنسٹ ہے اسی چیز کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. کلاسیکل ایپک واریر جو ہے ان کے اندر آرمی کی اسٹرینتھ، بہت سے لوگوں کو مارنا، نیشنز کے لیے آنریبلی فائٹ کرنا موجود ہوتا ہے، لیکن کرائسٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس نے لوگوں کو نہیں مارا، ہیومینٹی کے لیے اس نے آنر کی خاطر کسی کو نہیں مارا، بلکہ ایک نیا ہیرو اس نے دکھایا، ماڈرن ہیرو. نہ تو وہ کلاسک ہیرو ہے نہ وہ رومانٹک ہیرو ہے. کلاسک ہیرو کے اندر بھی چیزیں ہم نے دیکھی کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ گریٹ آئی، وہ ساری چیزیں موجود. لیکن لاسٹ میں جو بات ہے کلاسیکل ہیرو کی وہ یہ ہے کہ گریٹر گڈ کے لیے سیکریفائس وہ اس نے ضرور دی، اور اس سیکریفائس میں اس نے لوگوں کو نہیں مارا. سو جب آپ ہیروئک پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ ایک نیا ہیرو اس نے دکھایا، بڑی چالاکی سے اس نے یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ اچیومنٹس اس کی زیادہ ویلیویبل ہے ہیومینٹی کے لیے کلاسیکل ہیرو سے زیادہ. پیراڈائز لاسٹ کے اندر اس نے جنگ و جدل اگر دکھائی تو سیٹن کی دکھائی، مقابلہ دکھایا تو سیٹن کا، فالن اینجلز اور لائل اینجلز کا مقابلہ دکھایا. کرائسٹ کی صرف قربانی دکھائی اور قربانی کے ذریعے اس کو ہیرو بنایا. اس کے پیچھے وجہ ہی یہ ہے کہ کرائسٹ نے ساری کی ساری ہیومینٹی کا جو داغ تھا اس کو دھونے کی خاطر اس نے قربانی دی.
سو پیج نمبر 40 پہ ہم پہلا پیراگراف ڈسکس کریں گے. سیٹن اور کرائسٹ کو رائٹ پرسپیکٹو میں رکھتے ہوئے خدا کو بھی آپ ایگزامن کریں. سمپل ٹرمز میں سیٹن جو ہے وہ خدا کے اگینسٹ کھڑا ہوا اپنے اپریسر کے اگینسٹ تاکہ وہ اس کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ خدا انجسٹ ہے, نعوذ باللہ. And he has been forced since his creation to do as God said without question. So خدا کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہوا وہ. لیکن جب اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں اس نے خدا کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا جس نے اس کو کریٹ کیا. سو انکلوڈنگ سیٹنز اون ایبلٹی ٹو فائٹ اگینسٹ ہم. پیج نمبر 40 پہ ہم سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے. جب آپ کلاسیکل ہیرو کو دیکھتے ہیں at certain gods on their side and certain gods working against them, وہاں پہ اسی طرح دکھایا جائے کچھ دیوتا ان کی سائڈ پہ ہوتے ہیں, کچھ ان کے مخالف ہوتے ہیں. پیراڈائز لاسٹ کے اندر ایک اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے اور اس کے اندر بھی ہیومن کوالٹیز گریک اور رومن گاڈس کی طرح نہیں ہے, بلکہ اس کو ہیومن ٹرمز میں دکھایا تو گیا. ریڈر جو ہے اس کو صرف اس لیے تاکہ ریڈر اس کو سمجھ سکے اور وہ جانتا ہے کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی غلط ہے, لہٰذا وہ فیصلہ کرتا ہے. سو وہ ایک ایسا دیوتا نہیں ہے جس کے خلاف جنگ لڑی جائے اور وائل ریمیننگ ہیروئک, کیونکہ اس کی ول جو ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا چیز ہیروئک ہے. اور اگر کوئی آدمی اس کے خلاف لڑتا ہے تو اس میں یہی چیز یعنی if anything being is even able to fight against him. سیٹن کے کردار کو دوسری طرف دیکھا جائے, اس کی فری ول کو جو کہ خدا کے ساتھ کھڑا ہوا, تو دوسری طرف کرائسٹ ہے جو کہ مین کائنڈ کے سیکریفیشل لیمب کی صورت میں قربانی دے دیتا ہے. He may not want to, but that remains irrelevant because it is God's will that Christ dies for the man. خدا کی مرضی کے مطابق وہ اپنی جان دے دیتا ہے. یہ اس کرائسٹ کی چوائس تھی کہ اس نے پھر بھی یہ کرائسٹ کی مرضی تھی کہ اس نے قربانی دی, اور اس کو اسی بنیاد پہ باقی ہیروز سے مختلف کیا جاتا ہے کہ اس نے گریٹر گڈ کے لیے قربانی دی اور وہ پوری ہیومینٹی کا گڈ تھا. یہ وہ گڈ ہے جس کی بیس پہ سیٹن کرائسٹ جو ہے وہ عام جو ایپکس ہیں گریک ایپکس کلاسیکل ایپکس ان سے بھی زیادہ بڑا ہیرو بنا کے اس نے دکھایا. سو پرسنل ڈاؤن فال بھی اس کا نہیں ہے. جب اس نے جان دی تو جان بھی اس نے سب کا جو تھا اوریجنل سن اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی ریڈیمشن کے لیے دی. پیج نمبر 40 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ نے ایک نیا پرسپیکٹو دیا کہ ایپک پوئم کا ہیرو کیسا ہو سکتا ہے. گو کہ سیٹن جو ہے اس کو بھی ہیرو کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, لیکن یہ بات واضح ہے ملٹن کے مطابق کہ کلاسیکل ہیروز کے اندر سملر ٹریٹس تھے جس طرح کے سیٹن کے اندر ہے, لیکن اس بیس پہ آپ کسی کو بھی ٹرو ہیروز نہیں دیکھ سکتے ہیں. پیراڈائز لاسٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے کہ ہیروز آف دا نیچر آر جسٹ مین, کہ صرف انسان ہی ہو سکتا ہے ہیرو. سو لائک باقی مین کی طرح they are sinners, their virtues, values come from whether they can use their God-enabled free will to do something God deemed positive. کرائسٹ جو ہے وہ ٹرو ہیرو ہے پیراڈائز لاسٹ کا, کیونکہ اس نے ہر وہ چیز دکھائی جو سیٹن نہیں دکھا سکا, اوبیڈینس. سو جب خدا کو اس کی ضرورت تھی تو وہ والنٹریلی اس نے سٹیپ اپ کیا اور اس نے ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ ہیومینٹی کی سیلویشن کے انسٹرومنٹ کے طور پہ اس نے کام کیا. while not portrayed at larger than life warrior, ٹھیک ہے, زیادہ اس کو دکھایا بھی نہیں گیا پیراڈائز لاسٹ کے اندر, لیکن کرائسٹ کا کردار جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس نے اپنی جان ایک ٹرو ہیرو کی طرح قربان کر دی اور اس نے ایپک ہیروز کے جو ٹریڈیشن تھے سارے کے سارے ان کو اس نے بریک کیا. یہاں یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ جب کلاسیکل پرسپیکٹیو میں جب آپ ہیرو کو دیکھتے ہیں تو سیٹن جو ہے وہ کافی حد تک اس ڈائمنشن کے اندر آتا ہے, اور اسی کی بنیاد پہ گریک جو ایپکس کے ہیروز ہیں انہی کی بنیاد پہ رومانٹکس جو ہے اس کو ہیرو بھی سمجھتے ہیں. لیکن جب آپ لاسٹ جو ایونٹ جو چیز ہے جان دینا, چونکہ ہیرو کے لیے یہ لڑنا ہے جان دینا ہے, تو سیٹن نے جو کچھ کیا, سیٹن کے اندر ایول موجود ہے, سیٹن نے خدا کی اوبیڈینس نہیں کی. ایک بات تو یہ ہے, اور وہ جس طرح وہ ڈی جنریٹ ہوتا ہے یہ وہ چیزیں جو اسے ہیروئک جو ڈائمنشنز ہیں وہ اس کی لوز کروا دیتی ہے. لیکن کرائسٹ نے کیا کیا, اتنا اس کو سیٹن نے اتنی زیادہ اس کو کوریج نہیں دی تھی پیراڈائز لاسٹ کے اندر, لیکن کرائسٹ نے ہیومینٹی کے لیے جان دی, ساری کی ساری ہیومینٹی کے لیے.
یہ وہ چیز ہے جو باقی سارے ہیرو سے اس کو فار سپیریئر کر دیتی ہیں، اور یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے پیراڈائز لاسٹ کے اندر ہیرو کے اوپر ڈبیٹ کی جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔